الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان ہو رہی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 90 تک بیان کیا جا چکا تھا. گزشتہ آیات بینات میں اللہ تعالی نے منافقین کا جو طرز عمل ہے اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو کچھ احکام اللہ تعالی نے عطا فرمائے تھے. کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جو منافقین جن کا نفاق ظاہر ہو گیا ہے تو ان کے لیے حکم یہ نازل ہوا کہ انہیں جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، یعنی ان کے خلاف عالم جہاد بلند کرو. اور چونکہ وہ مسلمانوں کے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے دشمن ہیں تو مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا.
اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ستجدون آخرین، فرمایا کہ ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو دیکھو گے، ایک اور طرح کی قسم منافقوں کی تم پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، اور وہ جو منافق ہوں گے ان کا طرز عمل ایسا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں گے اور اپنی قوم، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں یا یہود و نصارہ میں سے ہوں، ان کے ساتھ بھی وہ امن سے رہیں گے، نہ تو وہ مسلمانوں سے جھگڑا کریں گے اور نہ ہی وہ مشرکین اور جو ہے وہ یہود و نصارہ سے وہ جھگڑا کریں گے۔ کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا، لیکن جب ان کی قوم کی طرف سے، یعنی مشرکین کی طرف سے یا یہود و نصارہ کی طرف سے، جس بھی قوم سے وہ ہوں، جب ان کی طرف سے کوئی فتنہ یا کوئی آگ بھڑکائی جائے گی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فوراً سے اس فتنے کا حصہ بن جائیں گے، وہ فوراً اس آگ کو، اس فساد کو اور بھڑکانا شروع کر دیں گے اور اس میں وہ ان کے آلائے کار بن جائیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن جب مسلمان ان کو جہاد کا حکم دیں گے تو وہ اس سے منہ پھیر لیں گے، مسلمان جب ان کو کفار اور مشرکین کے خلاف لڑنے کے لیے اللہ کی راہ میں جب ان سے کہیں گے تو وہ اس کو ٹھکرا دیں گے، لیکن جب مشرکین کی طرف سے کوئی فتنہ فساد کیا جائے گا تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر وہ میدان میں آ جائیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، فرمایا پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں صلح کا پیغام بھی نہ بھیجے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ کو تم سے لڑنے کے لیے بھی نہ روکیں، تو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں بھی ان کو موجود پائیں ان کو پکڑ کر قتل کر دیں، یہ ان کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ یعنی ایسے منافقین کہ جو مسلمانوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رہیں، مشرکین اور منافقین کے مشرکین اور یہود و نصارہ کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر کے رکھیں، لیکن جب مسلمان ان کو کسی کام کا حکم دیں تو وہ اس کا انکار کر دیں، اور جب مشرکین اور یہود و نصارہ کسی فتنے اور فساد کی بنیاد رکھے اور اس کا آغاز کریں تو وہ اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسوں کا علاج یہ ہے فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، جہاں تمہیں ملیں ان کو قتل کر دو۔ فرمایا کہ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، یعنی ان کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے۔
تمہیں کھلا اختیار ہے. تمہیں اس بات کا اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرما دیا ہے کہ ایسے منافقین، ایسے اسلام دشمن جو اس وقت یہ کردار ادا کرتے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے لیے کھلا اختیار ہے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قتل عمد اور قتل خطا کے بارے میں احکام بیان فرمائے. کوئی شخص کسی مسلمان کو اگر قتل کر دیتا ہے تو قتل جو ہے ایک غلطی سے بھی ہوتا ہے اور ایک جان بوجھ کر ہوتا ہے. غلطی سے قتل یہ ہے کہ وہ کسی جانور کا شکار کر رہا تھا، گولی اس نے چلائی جانور پر اور درمیان میں آ گیا کون؟ کوئی مسلمان، قتل ہو گیا. اب اس کا ارادہ اس مسلمان کو قتل کرنے کا نہیں تھا، ارادہ جانور کو مارنے کا تھا، شکار کرنے کا، لیکن درمیان میں شکار ہو گیا کوئی مسلمان. اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے. یا بعض اوقات انسان کسی سواری پر سوار ہوتا ہے اور وہ سواری جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوتی ہے اور اس حادثے میں کوئی انسان قتل ہو جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اب یہاں بھی جو سواری والا ہے اس کا ارادہ اس شخص کو قتل کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کا تو ارادہ سواری چلانے کا تھا، لیکن حادثے میں کسی مسلمان کی موت واقع ہو گئی تو یہ بھی قتل خطا ہے. قتل خطا. اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطا، سوائے اس کے کہ غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے، غلطی سے، خطا سے اگلے کی موت واقع ہو جائے. تو اب اگر کسی سے خطاً قتل ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، کہ جس سے کسی مومن کو غلطی سے، خطا سے قتل کر دیا یا قتل ہو گیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اب جو غلطی سے قتل کرنے والا ہے اس پر لازم یہ ہے کہ وہ پہلے تو اپنے اس قتل خطا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے، اور اس کے بعد وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور جو شخص قتل ہوا ہے، جس کی موت واقع ہو گئی ہے، اگر اس کے اہل خانہ مومن ہیں، اس کے گھر والے مسلمان ہیں، تو پھر اس کے گھر والوں کو دیت ادا کی جائے. دیت شریعت مطہرہ میں ایک خاص رقم
کا تعین کیا گیا ہے، مقرر کی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان قتل ہو جائے غلطی سے تو اس قتل کرنے والے سے وہ قیمت لے کر اور مقتول کے جو مومن ورثاء ہوں گے ان کو دی جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کسی مومن کا قتل ہو گیا ہے غلطی سے، خطا سے، تو پہلے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں اپنے جرم کی معافی کے لیے ایک غلام یا ایک باندی کو آزاد کرے، اور پھر جو ان مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، جس کے گھر والوں کا فرد چلا گیا ہے اس کی غلطی سے، تو اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے جو مومن ورثاء ہیں ان کو دیت ادا کی جائے۔ پھر فرمایا کہ الا ان یصدقوا، اور اگر اس مومن کے گھر والے، جو شخص قتل ہوا ہے جس کی موت ہو گئی ہے، اگر اس کے گھر والے چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، اور جب معاف کر دیا تو وہ جو دیت والا معاملہ تھا وہ اس کے ذمے سے ختم ہو گیا، اب دیت ختم۔ لیکن وہ جو غلام آزاد کرنے والا یا باندی آزاد کرنے والا جو معاملہ ہے وہ اس کے ذمے رہے گا، اس لیے کہ وہ جو غلام آزاد کرنا یا باندی کو آزاد کرنے کا جو حکم ہے وہ اہل خانہ یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے حصول کا اللہ نے ایک ذریعہ بتایا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ بندے کا نقصان پورا کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو توبہ کے قبول کا جو ذریعہ ہے، سبب ہے، وہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ بندہ جس سے غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا مسلمان کا، تو وہ کوئی غلام یا باندی کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور پھر وہ اس مسلمانوں کے اس فرد کے نقصان پر اس کے اہل خانہ کو دیت دے، اور اگر اس کے گھر والے معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر جو قتل ہونے والا شخص ہے وہ اگر ایسی قوم سے ہو کہ جس قوم سے تمہارا کوئی دشمنی والا معاملہ ہو، وہ قوم جو ہے وہ تمہاری دشمن ہو، دشمن سے مراد کیا؟ یعنی وہ کافر ہو، مشرکین ہو، اس لیے کہ اسلام میں تو دشمنی کا یہی ایک اصول بیان کیا گیا ہے، باقی جو ہماری آپس کی بنائی ہوئی دشمنیاں ہیں ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، یہاں پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے، یہاں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی دشمنی پال کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری دشمنیاں یہ انسان کے اپنے دلوں کے فتور اور ذہنوں کے خناس کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں ان دشمنیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کا ایک ہی اصول ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے وہ تمہارا دوست ہے، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اس لیے کہ ہر مومن مسلمان دوسرے مومن مسلمان کا بھائی فرمایا ہے،
انما المسلمون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کیوں بھائی بھائی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ تو اس رشتے سے یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، اخوت ہے ان کے درمیان۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں تو پھر اس سے مسلمان کا کوئی رشتہ نہیں، کسی بھی لحاظ کا، چاہے سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر مشرک ہے تو وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص سے، کسی مسلمان سے کوئی ایسا بندہ قتل ہو گیا کہ جس کے گھر والے، جس کے ماں باپ، جس کے بہن بھائی وہ کیا ہوں؟ مشرکین ہوں، کفار ہوں، یعنی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو قتل ہوا ہے وہ مسلمان ہو، وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ جو قتل ہوا وہ مسلمان ہے لیکن اس کے گھر والے کیا ہیں؟ کافر ہیں، مشرکین ہیں۔ تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر صرف اور صرف اس جس سے قتل ہوا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک غلام اور ایک باندی کو آزاد کر دے، بس اب اس کی دیت نہیں ہے، اب اس کی دیت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ یہ جو دیت ہوتی ہے یہ ایک طرح سے وراثت کے طور پر اس کے ورثاء کو دی جاتی ہے، وراثت کے طور پر اس کے ورثاء کو، ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو دی جاتی ہے۔ اور یہ اصول ہے شریعت کا کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کے اہل خانہ کافر ہوں، ماں باپ کافر ہوں، بھائی بہن بھائی کافر ہوں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی جو وراثت ترکہ ہے وہ اس کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ایک مسلمان کی وراثت کا حقدار ایک کافر نہیں ہو سکتا، مسلمان کی وراثت کا حقدار کافر نہیں ہو سکتا، مسلمان کی وراثت کا حقدار مسلمان ہی ہوگا، جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو حصے بیان فرمائے ہیں کہ باپ کا اتنا حصہ ہے، بیٹوں کا اتنا حصہ ہے، بھائیوں کا اتنا حصہ ہے، تو یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے اس کا شریعت کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کا قتل ہو گیا کہ جو خود تو مسلمان ہو لیکن اس کے اہل خانہ کیا ہو؟ مشرکین ہو، کفار ہو، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک غلام یا ایک باندی کو آزاد کر دے، ایک غلام یا ایک باندی آزاد کر دے، اب اس کے ذمہ دیت دینا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، فرمایا اگر مقتول جو ہے، جو قتل ہوا ہے، وہ اگر اس قوم سے ہے کہ جس سے تمہارا امن کا معاہدہ ہے، یعنی مسلمانوں اور کافروں کے کسی قوم کے درمیان امن کا معاہدہ ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم کافروں سے کہ تمہارے کسی بندے کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کافروں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ آپس میں کیا ہو گیا؟ صلح پر معاہدہ ہو گیا۔ اب اس معاہدے کے بعد اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسا شخص قتل ہو جاتا ہے جو اس قوم سے ہو جس سے معاہدہ ہوا ہے،
تو اس کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کرے، ایک غلام اور ایک باندی کو آزاد کرے، اور فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس کے اہل خانہ کو دیت بھی ادا کرے، اس کے اہل خانہ کو دیت بھی ادا کرے، اس لیے کہ اب یہاں آپ کا اور اس کا امن کا معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کی وجہ سے اب اس پر دیت دینا لازم ہے کہ وہ دیت بھی ادا کرے گا، اور اپنی اس غلطی، اپنے اس خطا کے معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک غلام اور ایک باندی کو بھی آزاد کرے گا۔ اب اگر کوئی شخص باندی کو آزاد کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، غلام آزاد کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، یا آج کل جو موجودہ دور ہے کہ آج کل تو باندیوں کا تصور نہیں، آج کل تو غلاموں کا کوئی تصور نہیں، اب آج کے زمانے میں اگر کسی سے قتل خطا ہو جاتی ہے، غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، غلطی سے قتل، تو اب تو شریعت کے ان احکامات پہ کسی کی نظر ہی نہیں ہے، اب تو شریعت کے ان معاملات پہ کسی کی نظر نہیں ہے، اب تو پولیس کچہری کا معاملہ ہے، پولیس نے پکڑ لیا، ہر ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پولیس کو دے کے جان چھڑا دو، تو پولیس سے جان چھوٹ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں تو اگر عدالت میں فیصلہ چلا گیا تو وہاں کچھ نہ کچھ کرا کے دے دلا کے کوئی سب سے بڑا جھوٹا وکیل کر کے وہاں سے جان چھڑا لیتے ہیں لوگ، آج کل یہی طریقہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے یہ تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے، یہ قیامت تک، کہ اگر کسی سے قتل خطا ہوئی ہے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے، اور اس کو اس کے گھر والے قاتل کو معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی یہ جو غلام اور باندی آزاد کرنے کا حکم ہے یہ اس سے ختم نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حق تو اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں، بندوں کا حق تو دیت کا تھا، وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، الا ان یصدقوا، چاہے تو اس کے مقتول کے گھر والے معاف کر دے، دیت معاف ہو گئی، لیکن یہ غلام اور باندی والا معاملہ معاف نہیں ہوتا، یہ انسان کو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر غلام نہیں ہے، باندی نہیں ہے، اس طرح آج کل موجودہ دور میں، تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ، سو جو شخص غلام یا باندی نہیں پاتا، یا جس کے پاس غلام اور باندی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا پے در پہ، 2 مہینے کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے یکے بعد دیگرے مسلسل۔ اگر ان 60 یا اسلامی اعتبار سے اگر 29 کے مہینے ہیں، یہ جو 2 مہینے کے روزے ہیں یہ اسلامی اعتبار سے ہیں، انگریزی مہینے کے نہیں، تو وہ 30 کے اگر چاند ہوگا تو 60 روزے ہوں گے، 29 یا 30 کا چاند ہوگا تو یہ 59 روزے ہوں گے، 29 کے چاند ہوں گے تو پھر یہ 58 روزے ہوں گے۔ تو یہ 2 مہینے کے جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو روزے ہیں یہ پے در پہ رکھنے ہیں، مسلسل رکھنے ہیں، متواتر رکھنے ہیں۔ اگر درمیان میں 2 مہینے میں سے ایک روزہ بھی درمیان میں سے چھوٹ گیا تو پھر اگلے مہینے سے دوبارہ سے شروع کرنے پڑیں گے۔ یہ پے در پہ روزے اس طرح سے رکھنے ہیں، اور یہ حکم قیامت تک ہر ایک اس شخص کے لیے ہے جس شخص سے غلطی سے خطا سے قتل ہو گیا ہے، دیت الگ دے گا، اور یہ روزوں کا جو معاملہ ہے یہ الگ اس کو ادا کرنا ہوگا، اس کی کوئی معافی نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں۔ یہ مت سوچے کوئی شخص
کہ جناب اس کا میں کوئی اور طریقہ کار نہیں، اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ غلام یا باندی آزاد کرے، لیکن آج کل غلام اور باندی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر کسی کے پاس غلام اور باندی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ 2 مہینے کے روزے رکھے، 2 مہینے کے روزے۔ اور اگر دیت کا معاملہ بھی ہو تو پھر دیت بھی اس کو دینی پڑے گی۔ اور شریعت مطہرہ میں جو ایک انسان کی دیت ہے وہ 100 اونٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ اب اس میں احادیث کے اندر جو کیٹیگریاں بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مومن کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق وہ اس کی پہلے تو غلام آزاد کرے، باندی آزاد کرے، اور پھر اس کی دیت ادا کرے۔ اور دیت کیا ہے کہ 100 اونٹ جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دیے جائیں۔ اب وہ 100 اونٹ کیسے ہوں؟ فرمایا 20 اونٹ جو ہے وہ 1 سال کی عمر کے ہونے چاہیے، 20 اونٹ 1 سال کی عمر کے، 20 اونٹنیاں ہوں 1 سال کی عمر کے، 40 ہو گئے۔ پھر فرمایا 20 اونٹ ہوں 2 سال کی عمر کے، 60 ہو گئے۔ 20 اونٹ ہوں 3 سال کی عمر کے، 80 ہو گئے۔ اور 20 اونٹ ہوں 4 سال کی عمر کے۔ یہ کیٹیگریاں احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ 100 اونٹ ہو جائیں گے جو ایک انسان کی جان کی قیمت یا دیت ہے، یہ دیت ہے شرعی طور پر۔ فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں یہ بھی ہے کہ 25 اونٹ جو ہے وہ 1 سال کے ہوں، 25 اونٹ 2 سال کی عمر کے ہوں، 25 اونٹ 30 سال کی 3 سال کی عمر کے ہوں، اور 25 اونٹ 4 سال کی عمر کے ہوں۔ لیکن الغرض 100 اونٹ جو ہے وہ ایک انسان کی جان کی دیت ہے، یہ انسان کو ادا کرتا ہے۔ اور اگر اس کو کرنسی میں اگر کوئی دیکھنا چاہے، کرنسی میں، تو فقہ حنفی کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی کرنسی کے اعتبار سے 1000 دینار جو ہے وہ ایک انسان کی دیت قرار پا دی ہے۔ 1000 دینار۔ اس زمانے میں سونے کے سکے بنائے جاتے تھے اور اس ایک سکے کو 1 دینار کہا جاتا تھا۔ 1000 دینار جو آج کے زمانے میں فقہا نے جو اس کا حساب بیان کیا ہے وہ تقریباً 4 کلو سونا ہے۔ کتنا؟ 4 کلو سونا کتنے کا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ شریعت کے احکام ہے۔ تو اگر 100 اونٹ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ 100 اونٹ ہی، حدیث پاک میں یہاں بھی اتنے بھی ہے کہ جتنی قیمت پر مقتول اور قاتل کے جو ورثاء ہیں اور قاتل کے درمیان جتنے پر صلح ہو جائے وہ بھی دیت قرار دی جاتی ہے۔ شریعت نے ایک بیان کر دی ہے کہ کم سے کم 100 اونٹ ہونے چاہیے، 100 اونٹ، کہ اگر دونوں کے درمیان صلح نہیں ہو رہی کسی معاملے کے اوپر، بعض اوقات ہوتا ہے کہ دونوں ایک معاملے پر متفق نہیں ہو رہے، تو اس میں پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر دونوں کی نہیں سنی جائے گی، پھر شریعت کا حکم یہ ہوگا کہ جس سے قتل ہوا ہے وہ 100 اونٹ مقتول کو دے گا، مقتول کے ورثاء کو۔ لیکن اگر کسی اور معاملے کے اوپر دونوں میں صلح ہو جاتی ہے تو وہ بھی حکم شریعت کا نافذ ہو جائے گا، کہ جس سے قتل ہوا وہ کہتا ہے نہیں میں 100 اونٹ نہیں دے سکتا، 50 اونٹ دے سکتا ہوں،
مقتول کے ورثہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں وہی قبول ہے، تو اس پر بھی بات ہو جائے گی، شریعت کا حکم نافذ ہو جائے گا۔ اور اگر مقتول کے ورثہ چاہیں معاف کرنے کو تو وہ معاف کرنے کا بھی اختیار ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ جو شریعت مطہرہ نے جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے وہ یہ انسان کی سہولت کے لیے ہی بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کہے گا کہ جناب 100 اونٹ میں ایک دم کہاں سے لے کر آؤں گا، تو اس کی ادائیگی کا بھی طریقہ کار شریعت مطہرہ میں بیان ہوا ہے، حدیث میں روایات میں آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر ہی جو ہے وہ اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ لاؤ بھائی ابھی 100 کے 100 اونٹ یا 1000 دینار دیے جائیں۔ ہاں اگر کوئی مالی حیثیت رکھتا ہے، مالی استطاعت رکھتا ہے تو پھر وہ یکمشت دینا چاہے تو وہ یکمشت بھی دے سکتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یکمشت نہیں دے سکتا تو اس کے لیے شریعت نے 3 سال کا وقت مقرر کیا ہے۔ 3 سال کا، یہ جو 100 اونٹ ہیں یہ کتنی مدت میں دینے ہیں؟ 3 سال میں۔ یا اگر اس سے کم میں بھی صلح ہو جاتی ہے دونوں فریقین کے درمیان تو اس پر بھی یہ ہے کہ 3 سال کی مدت یا 2 سال کی مدت یا 2.5 سال کی مدت، جتنی مدت میں دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اس پر جو ہے وہ شرعی حکم نافذ کیا جائے گا اور اتنی دیت اس کو ادا کی جائے گی۔ یہ قتل عمد یعنی قتل خطا، غلطی سے اگر کسی کا قتل کسی سے ہو جائے کسی حادثے کی صورت میں یا کسی اور وجہ سے، کہ اس قتل کرنے جو شخص ہے اس کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، کچھ اور تھا، لیکن درمیان میں حادثاتی طور پر کسی مسلمان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام بیان فرمائے ہیں کہ اس کی دیت ادا کی جائے اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ قبول کروانے کے لیے ایک غلام آزاد کرے۔ غلام نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے پے در پہ اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔